انصاف کے لیے نہیں کیا قاضی فائز عیسیٰ نے، پیپل پارٹی کو خوش کرنے کے لیے 1660 میں اس وقت کی چیف جسٹس نے قرار دیا کہ جو انگلستان کا بادشاہ ہے وہ کوئی بھی قانون پارلیمنٹ سے کنسلٹیشن کے بغیر نہیں بنا سکتا ہے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جب منارکی تھی، بادشاہت تھی۔ ہمارے ہاں تو چند ممالک میں ابھی بھی بادشاہت چل رہی ہے، وہاں تو اب ٹیٹولر منارکی ہے، برائے نام کنگ ہے، اختیار کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد تسلسل ہوا، میگنا کارٹا آیا، اور اب ہم 19ویں 20ویں اور اب موجودہ دور میں آ گئے، اور یہاں اس سفر میں کچھ اقدار بن گئے۔ مغرب میں جو اقدار بنے ہیں قانون کی حکمرانی کی، ان کی 2-3 مثالیں میں اگر دوں کہ وہاں کوئی وزیر، کوئی جج، کوئی صحافی، کوئی وکیل یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ گاڑی کا بیلٹ باندھے بغیر وہ گاڑی چلائے گا، اور اگر کوئی چالان کرنے آ گیا تو اس کو لینے کے دینے پڑیں گے، جس طرح ہمارے ہاں ہے۔ یہ تصور کرنا کہ پاکستان میں ہم 25 کروڑ عوام کو انصاف فراہم کیے بغیر اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، اور یہ قطعاً ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ معاشرہ بغیر انصاف کے پروان چڑھ سکے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا یہ معاشرہ ظلم کے ساتھ، اب ظلم کیا ہے؟ ظلم وہ چیز ہے جو سب سے پہلے ڈنک مارتا ہے قانون کی حکمرانی کو۔ جب آپ اپنے فائدے کے لیے، چھوٹے سے مفاد کے لیے دوسرے کا حق مارتے ہیں، اور اس حق مارنے کے دوران جو ہے آپ اختیار کا استعمال کرتے ہیں، انفلوئنس کا استعمال کرتے ہیں، 2 نمبر طریقے کا استعمال کرتے ہیں، تو لہذا آپ قانون کی حکمرانی کو پامال کرتے ہیں۔ اب ظلم جو ہے، قرآن کریم اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ لبریز ہے اس سے کہ ظلم کسی بھی صورت میں ہو، قرآن کے الفاظ ہیں تو ظالم کے خلاف چیخ چیخ کے دنیا کو بتا دے کہ یہ جو ہو رہا یہ ظلم ہے۔ قرآن انجائن کرتا ہے، ڈیوٹی کاسٹ کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہماری حالت بنی ہوئی ہے، پیتھیٹک ایک چھوٹا سا لفظ ہوگا، کیونکہ قانون کی حکمرانی کی مثالیں تو بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے لوگ اپنی ذاتی زندگی سے قائم کر رہے ہیں۔ ہمارا تو ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی شخص جو ہے جب وردی پہن لیتا ہے تو آئین کو اس طرح پامال کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے آئین نہ ہوا، گٹر میں ٹھہرتی ہوئی بچے کی بنائی ہوئی کاغذ کی کشتی۔ ہم نے دیکھا ایوب خان سے جو سلسلہ شروع ہوا، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف، اور پھر تھا حال۔ اس دوران ہمارے سامنے ایک اور بھی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جب ضیاء الحق آتا ہے تو اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو سپریم کورٹ کے ذریعے پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے۔ 40 سال بعد قاضی فائز عیسیٰ نے انصاف کے لیے نہیں کیا، قاضی فائز عیسیٰ نے پیپل پارٹی کو خوش کرنے کے لیے، گرچہ فیصلہ درست ہے، 40 سال بعد یا 50 سال بعد سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی وہ تو ظلم ہوا تھا۔ ایسا ظلم تھا؟ ظلم نہیں ہوا تھا، قتل ہوا تھا۔ ایک انسان کا آپ نے عدالتی قتل کیا، اور انصاف کا تقاضا تھا کہ ان ججوں کو ان کی قبروں پہ جا کے سزائیں دیتے۔
یہ انصاف کا تقاضا تھا. مشرف کو پھانسی کا آرڈر تو ہو گیا, مکافات عمل ہے, اور جس نے اس فیصلے کو اڑایا وہی تھے نا. نہیں, وہ سپریم کورٹ میں جو جج صاحب جو ڈسگریس ہو کے چلے گئے, مظاہر علی اکبر نقوی, آج, اور یہ تاریخ کے کوڑے ہیں جو لگے ہیں ان تمام لوگوں پہ جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے آپ کو فرعون ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ وہ تھے جو انڈسپینسیبل تھے, جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے. تو لہذا جس شخص نے اس پاک دھرتی کے لوگوں کے ساتھ, ان کے وسائل کے ساتھ, ان کے قوانین کے ساتھ جبر, ظلم یا کھلواڑ کی کوشش کی, تاریخ نے ایسے عبرتناک کوڑے ان پہ برسائے ہیں کہ آج ان کے وجود کی ریت جو ہے, باقیات, وہ بھی کسی کو دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. نہ کسی کو شکل دکھا سکتے ہیں, اور یہ